بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين قال تعمل العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة علينا المؤصدة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا ومأوانا وملجانا ومولانا محمد وبارك وسلم. أما بعد فقال الله رب تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا حبيبنا أمينا ومولانا محمد وبارك وسلم. حاضرین محفل، ابھی میں نے آپ کے سامنے جن آیات قرآنیہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا وہ سورۃ الشمس کی پہلی 10 آیتیں ہیں، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے والشمس وضحاها، مجھے قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی، والقمر اذا تلاها، اور مجھے قسم ہے چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آئے، والنہار اذا جلاها، اور مجھے قسم ہے دن کی اور اس کے روشنی کی، واللیل اذا یغشاها، اور مجھے قسم ہے رات کی اور وہ جب اس کو ڈھانپ لے، والسماء وما بناها، اور مجھے قسم ہے آسمان کی اور اس کو بنانے والے کی، والارض وما طحاها، اور مجھے قسم ہے زمین کی اور اس کو بچھانے والے کی، ونفس وما سواها، اور مجھے قسم ہے نفس کی اور اس کو برابر کرنے والے کی، فألهمها فجورها وتقواها، یقیناً ہم نے ہر انسان کی فطرت میں 2 صلاحیتیں رکھی ہیں، نیکی کی اور بدی کی. قد افلح من زکاها، تحقیق کے کامیاب ہو گیا وہ شخص جو اپنے نفس کو پاکیزہ کرے، وقد خاب من دساها، اور نامراد ہو گیا، ناکام ہو گیا جس نے اپنے نفس کو دبا دیا. اللہ رب تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان عظیم ہے کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کا مبارک مہینہ عطا فرمایا تھا جس میں ہم نفس کی اصلاح کر سکیں. قسم انسان اس وقت کھاتا ہے جب اپنی بات کو منوانا چاہتا ہو یا اپنے موقف کو مؤکد کرنا چاہتا ہو، مستند بنانا چاہتا ہو اپنی بات جو وہ کہہ رہا ہے، تاکہ سامنے والا اس کا اعتبار کرے، اس لیے قسم اٹھائی جاتی ہے. اچھا، قسم اٹھانے میں بھی کھانے والے کا بھی اعتبار ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک معصوم بچہ قسم کھا رہا ہے اور ایک وہ شخص جو انتہائی توانائی کے عالم میں نوجوان ہے، تو بچے کی قسم کا اعتبار نہیں ہوگا کیونکہ وہ ابھی نابالغ ہے. بالغ کی قسم کا اعتبار ہوگا.
کیونکہ کھانے والا بالغ ہے، اس کی قسم کا اعتبار ہوگا۔ اچھا، ایک انسان بالغ ہے وہ بھی قسم کھا رہا ہے، اور اس کے مقابل میں ایک عالم دین ہے وہ بھی قسم کھا رہا ہے۔ اب بالغ کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، کس کا اعتبار کیا جائے گا؟ عالم دین کا اعتبار کیا جائے گا۔ اچھا، ایک عالم دین بھی قسم کھا رہا ہے اور ایک اللہ کا ولی بھی قسم کھا رہا ہے۔ اب یہاں پر عالم دین کی بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، اللہ کے ولی کی قسم کا اعتبار کیا جائے گا، کیونکہ وہ منصب میں عالم دین سے بڑا ہوا ہے۔ اچھا، ایک اللہ کا ولی قسم کھا رہا ہے اور ایک تبع تابعین میں سے کوئی ہستی قسم کھا رہی ہے، تو تبع تابعین کی بات کا اعتبار کیا جائے گا، اللہ کے ولی کی بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، کیونکہ وہ قسم کھانے والا اولیاء اللہ کے منصب سے بڑا ہوا ہے، تبع تابعین میں اس کا شمار ہے۔ اچھا، ایک تبع تابعین ہے اور ایک تابعی ہے، تو یہاں پر تابعی کی بات کو ہم مد نظر رکھیں گے۔ اسی طرح اگر تابعی اور صحابی قسم کھائے تو صحابی کی بات کو ہم مد نظر رکھیں گے۔ اسی طرح صحابی رسول ہیں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، تو اب ہم کس کی بات کو توجہ دیں گے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام قسم کھا رہے ہیں اور اللہ رب تبارک و تعالیٰ قسم کھا رہا ہے، تو اندازہ کیجئے کہ کتنی بڑی قسم ہے۔ اور اللہ رب تبارک و تعالیٰ اس آیت پاک میں ایک قسم نہیں، بعض علماء اکرام ارشاد فرماتے ہیں 7 قسمیں رب کائنات بیان فرما رہا ہے۔ سورج کی قسم، چاند کی قسم، دن کی قسم، رات کی قسم، آسمان کی قسم، زمین کی قسم، نفس کی قسم، 7 قسمیں بیان فرما رہا ہے۔ بعض علماء اکرام ارشاد فرماتے ہیں اگر آپ غور کریں اس آیت پاک میں تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ 7 قسمیں نہیں بلکہ 14 قسمیں ارشاد فرما رہا ہے۔ والشمسی وضحاها، مجھے قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی، 2 قسمیں ہو گئی، ایک قسم سورج کی اور دوسری روشنی کی۔ اسی طرح پوری آیات میں دیکھیں والقمر اذا تلاها، اور مجھے چاند کی قسم اور اس کو پیچھے آنے والے کی قسم، پھر 2 قسمیں ہیں۔ اسی طرح والنہار اذا جلاها، مجھے قسم ہے دن کی اور اس کے روشنی کی، پھر 2 قسمیں آئی ہیں۔ واللیل اذا یغشاها، مجھے قسم ہے رات کی اور اس کو ڈھانپنے والے کی، مجھے قسم ہے والسماء وما بناها، اور مجھے قسم ہے آسمان کی اور اس کو بنانے والے کی، 2 قسمیں پھر آ رہی ہیں۔ والارض وما طحاها، مجھے قسم ہے زمین کی اور اس کو بچھانے والے کی، پھر 2 قسمیں آ رہی ہیں۔ ونفس وما سواها، اور مجھے قسم ہے نفس کی اور اس کو مساوی کرنے والے کی، درست کرنے والے، پھر 2 قسمیں آئیں۔ تو اس طرح بعض علماء اکرام کا ارشاد مبارک ہے کہ ان آیات بینات میں اللہ رب تبارک و تعالیٰ 1-2 قسم نہیں 14 قسمیں ارشاد فرما رہا ہے۔ تو اندازہ کیجئے اس کے بعد جو مضمون آنے والا ہے یقیناً وہ قابل اعتبار، یقیناً اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہے کہ اس سے ہٹ کر بھی کامیابی انسان کو مل سکتی ہے۔ تو رب کائنات نے 14 قسمیں یاد کرنے کے بعد ارشاد فرمایا قد افلح من زکاہا، اے مسلمانوں، اے انسانوں، اے میرے بندوں، آگاہ ہو جاؤ، اگر تم دنیا اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی چاہتے ہو تو اپنے نفس کا تزکیہ کرو۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو پیسے کماؤ، آج ہم پیسوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں لیکن نفس کو ہم فراموش کر رہے ہیں۔ رب کائنات نے یہ نہیں بیان فرمایا اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو علم حاصل کرو، آج ہم علم حاصل کر رہے ہیں، ڈاکٹر بن رہے ہیں، انجینئر بن رہے ہیں، عالم دین بن رہے ہیں، لیکن نفس ہمارا پورا دبا ہوا ہے جس کی وجہ سے معاشرے میں تباہیاں آ رہی ہیں۔ ڈاکٹر کمیشن کے نام پر استحصال کر رہے ہیں مریضوں کا، اسی طرح ایڈوکیٹ ہے، وکلا ہے، وہ بھی استحصال کر رہے ہیں عوام الناس کا۔ بلکہ میں یہ کہوں کہ وہ علماء جو علماء سو کہلاتے ہیں وہ بھی استحصال کر رہے ہیں عوام الناس کا۔ آج مسلمانوں کو جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ یہ کہ اسلام کی بنیادی تعلیمات سے ہم آگاہ کریں لوگوں کو، لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں، کمیٹی کی طرف سے مجھ کو نذرانہ ملتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ آپ کسی فلاں فرقے کے خلاف بات کریں، میں اب اسلام کی بات نہیں کروں گا کیونکہ مجھ کو نذرانہ ملا ہے کمیٹی کی طرف سے کہ میں اس موضوع پر گفتگو کروں۔ اور آپ دیکھیں، بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، 99% جو لوگ خطاب کرتے ہیں وہ چنندہ موضوعات پر کرتے ہیں۔ بتائیے کبھی آپ نے سنا ہے کہ اسلام میں تجارت کے کیا اصول ہیں، اسلام میں والدین کے کیا حقوق ہیں، اسلام میں اولاد کے کیا حقوق ہیں؟ کبھی کوئی بیان کرتا ہوا نظر آتا ہے؟ بس یہی بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب تھا یا نہیں تھا؟ عرس منانا بدعت ہے یا جائز ہے؟ بزرگان دین کے آستانے پر حاضری دینا جائز ہے یا ناجائز ہے؟
کیا یہ موضوعات ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی لانے والے ہیں؟ ہماری زندگی میں جو موضوعات تبدیلی لانے والے ہیں، انقلاب لانے والے ہیں، ہم نے اس کو فراموش کر دیا۔ کیوں؟ ہم دنیا کی طرف جا رہے ہیں۔ تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا اس میں کامیابی نہیں ہے، اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو نفس کو اپنے سیدھا کرو۔ اور بزرگان دین اپنی پوری توانائی صرف اسی بات پر صرف کرتے تھے کہ نفس کو وہ شکست دے سکیں۔ آج ہم بزرگان دین سے کٹے ہوئے ہیں، یہ کہہ کر کہ یہ بدعت ہے، شرک ہے، کٹے ہوئے ہیں، پورا ہم نفس کے تابع ہو چکے ہیں، نفس کے غلام بن چکے ہیں۔ کاش ہم ان کی صحبتیں اختیار کرتے تو رب کائنات نے جو اس آیت پاک میں بیان فرمایا ہے وہ تمام مسلمانوں کو کامیابی ملتی۔ رب کائنات نے اتنا ہی فرمایا، کامیاب ہے وہ شخص، اور رب جس کو کامیاب کہہ دے، بتائیے اس کو ناکامی کیسے مل سکتی ہے؟ اور رب صرف کامیاب نہیں کہہ رہا، 14 قسمیں کھانے کے بعد کہہ رہا ہے کہ کامیاب ہے وہ شخص جو اپنے نفس کو سدھار لے، اپنے نفس کا تزکیہ کر لے۔ یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ آیا تھا یہ اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے آیا تھا۔ کیا ہے مقصد روزہ؟ رب کائنات نے ارشاد فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے ہم نے فرض کیے تم پر، ایسا نہیں ہے کہ تم پر ہی فرض کیے ہیں، تم سے پہلی جو امتیں گزری ہیں ان پر بھی فرض تھے۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اب متقی کون ہوتا ہے؟ میں اکثر کہتا ہوں ہمارے اندر ایک الگ ہی نظریہ بنا ہوا ہے۔ متقی کون ہے؟ جس کے سر پر امامہ ہو، اچھا سا عبا پہنے، ہاتھ میں تسبیح ہو، عصا ہو۔ یہ متقی نہیں ہے، یہ متقی ہونے کی علامتیں نہیں ہیں، یہ ثانوی چیزیں ہیں، لیکن ہم نے اسی کو حقیقت سمجھا ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ایک اگر کوئی فلمی اداکار ہاتھ میں عصا رکھ لے اور ایک ہاتھ میں تسبیح رکھ لے، کیا آپ اس کو اللہ کا ولی ماننے تیار ہوں گے؟ تو ہم نے پورا جنازہ نکال دیا ہے اسلامی تعلیمات کا اور خانقاہی نظام کا خاص طور پر۔ ہم نے ہر کسی کو دیکھا کہ وہ امامہ بنا ہے تو ہم نے سمجھا اللہ کا ولی ہے یہ اللہ کا ولی نہیں ہوتا۔ تو کون ہوتا ہے اللہ کا ولی؟ تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اولیاؤہ الا المتقون، اللہ کا ولی وہی ہوتا ہے جو متقی ہوتا ہے۔ تو یہ رمضان المبارک جو تشریف لائے تھے، یہ مبارک لمحات جو ہم کو ملے تھے، یہ فقط اس لیے ملے تھے کہ ہم اپنے نفس کا تزکیہ کریں اور اللہ کے ولی بن جائیں، متقی بن جائیں۔ اب متقی کہتے کس کو ہیں؟ تو علماء اکرام نے سیدھی سادی تعریف بیان فرمائی ہے، فاعل الخیرات تارک السیئات، نیکی کے کام کرنا، برائی کو چھوڑ دینا، یہ متقی ہے۔ جو انسان نیکی کے کام کرے اور برائی سے رک جائے، خدا کی قسم اللہ کے یہاں وہ اللہ کا ولی ہے۔ آج ہم نہ جانے کیا کیا تخیلات، تصورات اپنے ذہن میں بٹھائے ہوئے ہیں کہ اللہ کا ولی کون ہے، تو وہ خاندانی ہونا چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ خاندانی ہو، بہت سارے اولیاء اکرام ایسے گزرے ہیں جو سادات نہیں تھے، سید نہیں تھے، لیکن اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ کیوں؟ ان کے اندر تقویٰ تھا، وہ نیکی کے کام کرتے تھے، برائیوں سے رکتے تھے۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کا مہینہ اسی لیے ہم کو سرفراز کیا تھا تاکہ ہم متقی بن جائیں۔ اب میں آپ کو قرآن حکیم سے دلیل دیتا ہوں۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے اللہ کے جو محبوب بندے ہیں کون ہوتے ہیں؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا، اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے، یہ قرآن حکیم کی آیت ہے اور آپ کو قرآن حکیم میں کہیں نہیں ملے گا ایسا جیسا یہاں پر بیان ہو رہا ہے۔ اللہ کے بندے وہ ہیں جو زمین پر بھی چلتے ہیں تو آہستگی کے ساتھ چلتے ہیں، یعنی وہ عاجزی اور انکساری کا پیکر ہوتے ہیں۔ زمین پر بھی چلتے ہیں تو آہستگی سے چلتے ہیں۔ جو انسان زمین پر آہستگی سے عاجزی کے ساتھ چلے، بتائیے وہ کسی سے جھگڑا کرے گا؟ کسی کے حقوق کو وہ پامال کرے گا؟ یا کسی کی جائیداد کو ہڑپ کرنے کی کوشش کرے گا؟ یا وہ کوئی حرام کام کرنے کا عادی ہو جائے گا؟ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں بیان فرمایا کہ میرے بندے وہ ہیں جو نماز پڑھتے ہوں، میرے بندے وہ ہیں جو روزہ رکھتے ہوں، میرے بندے وہ ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہوں، چونکہ یہ عبادتیں ہم پر فرض ہیں، ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ عبادتیں بجا لانے کے بعد اگر ہمارے اندر کردار پیدا نہ ہو، ہمارے اندر تقویٰ پیدا نہ ہو، تو یہ تمام کی تمام عبادتیں عکارت کر دی جائیں گی، ضائع کر دی جائیں گی۔ چنانچہ نبی پاک علیہ الصلوۃ ارشاد فرماتے ہیں بہت سارے روزے دار ایسے ہیں جن کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ کیوں حاصل نہیں ہوتا؟ وہ تو یہ سمجھے تھے کہ سحری کرنا عبادت ہے، روزہ ہے، افطار کرنا روزہ ہے، عبادت ہے۔ حقیقت یہ نہیں تھی۔
حقیقت یہ تھی کہ ہم برائیوں سے رک جائیں، اچھائی کے کام کی طرف آمدہ ہو جائیں. کیا ہم وہ کر چکے؟ پورا رمضان المبارک گزر چکا. ہم کو تو چاہیے تھا کہ رمضان المبارک میں ہم جد و جہد کرتے. کس کی طرف؟ نیکیوں کی طرف. ہم نے کیا کیا؟ جد و جہد کی پوری سحری کی طرف، افطاری کی طرف، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے رمضان المبارک کا حق ادا کر دیا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. صبح میں ہم سحری کو اٹھنے کے لیے الارم لگا دیں، لیکن اتفاق سے یا کسی وجہ سے الارم نہیں ہوا. جب ہم اٹھے تو دیکھا کہ کچھ وقت ہے ہم سحری کر لیں، لیکن جب ہم سحری کرنے بیٹھے تو معلوم ہوا کہ وہ جو گھڑی ہے وہ بھی غلط ہو چکی تھی. جیسے ہم سحری کرنے بیٹھے اذان کی آواز آ گئی. اب اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بولی، کیا کوئی ایسے وقت میں سحری کرنا گوارا کرے گا؟ کیوں گوارا نہیں کرے گا؟ کھانا کیا حرام ہے؟ پانی کیا حرام ہے؟ لیکن ہم اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ رہے ہیں. ہم کو بن سحری کا روزہ رہنا گوارا ہے، لیکن اس وقت ایک لقمہ حلال کا ہم اپنے جسم میں ڈالنا گوارا نہیں کر رہے ہیں. پانی کا خطرہ پینا گوارا کرنا نہیں کر رہے ہیں. کون سی پانی؟ جو حلال ہے. لیکن جیسے ہی رمضان المبارک ختم ہوتا ہے رشوت کے پیسے کھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. یہ کون سا رمضان المبارک ہم گزارے تھے؟ کیا اسی لیے رمضان المبارک آیا تھا؟ ہم رمضان المبارک میں تو اللہ کی رضا کے لیے حلال چیزوں کو ترک کر رہے ہیں، لیکن جیسے ہی رمضان المبارک گزرتا ہے، بلکہ افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ رمضان المبارک میں بھی بعض لوگ ایسے ہیں جو روزہ رکھنے کے باوجود حرام کے کام کرتے ہیں. تو حلال کو تو ہم نے چھوڑ دیا، لیکن حرام سے ہماری محبت ہے. اللہ رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ایسے لوگ کامیاب نہیں ہوں گے. اسی لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بہت سارے روزے دار ایسے ہیں جن کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نصیب نہیں ہوتا. تو آج ہم اسی طرف آ رہے ہیں. چنانچہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے ثلاث من کن فیہ فہو منافق. 3 چیزیں ایسی ہیں اگر کسی انسان میں پاؤ تو جان لو کہ وہ منافق ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے احادیث کے الفاظ میں آپ کو سنا رہا ہوں. ارشاد ہوا ثلاث من کن فیہ فہو منافق. 3 چیزیں جس انسان میں پائی جائیں سمجھ جائیے کہ وہ منافق ہے. اب اس کے بعد کے الفاظ پر غور کیجئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَإِن صَامَ وَإِن صَلَّى وَإِن صَامَ وَتَصَدَّقَ. اگرچہ کہ وہ روزہ رکھے، نماز پڑھے یا زکوٰۃ دے. رمضان مبارک کے جتنے اعمال تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوا دیے کہ رمضان المبارک میں روزہ بھی رکھتے ہیں، رمضان المبارک میں ہم تراویح بھی پڑھتے ہیں، رمضان المبارک میں صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو روزہ رکھنے کے باوجود، تراویح پڑھنے کے باوجود، صدقہ خیرات کرنے کے باوجود یہ 3 چیزوں کو نہیں چھوڑا، اپنے کردار کو نہیں سنوارا، ان 3 چیزوں کو چھوڑ کر جان لو کہ وہ منافق ہے. وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ. اور وہ یہ گمان کرتا رہے کہ میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ آپ روزہ رکھیں، نماز پڑھیں، صدقہ خیرات کریں، لیکن یہ 3 چیزوں کو نہ چھوڑیں. منافق ہے اگرچہ کہ آپ اپنے یہاں گمان کرتے رہیں کہ میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں. کون سی چیزیں ہیں؟ پہلی چیز حضور نے ارشاد فرمایا وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ. جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے. وَإِذَا وَعَدَ اخلف. جب وہ وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے. وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ. اور جب وہ اس کے پاس امانت رکھائی جائے تو وہ خیانت کرے. اب ہم اپنے کردار کا جائزہ لے لیں. کیا ہم یہ 3 چیزیں چھوڑنے کی طرف آمادہ ہو چکے ہیں؟ تو رب کائنات ارشاد فرماتا ہے اے مسلمانوں، اگر دنیاوی مفادات کے لیے جھوٹ بول رہے ہوں، اگر دنیاوی مفادات کے لیے وعدہ خلافی کر رہے ہوں، اگر دنیاوی مفادات کے لیے خیانت کر رہے ہوں، تو جان لو کہ تم تباہ و تاراج ہوگے دنیا میں بھی آخرت میں. اگرچہ کہ تم روزہ رکھو، نماز پڑھو، صدقہ خیرات کرو. کیونکہ یہ اسلامی تعلیمات جو آئے ہیں یہ اس لیے نہیں آئے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں خزانے میں کوئی کمی تھی کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہم کو کہا کہ پانی نہ پیو کہیں میرا پانی ختم نہ ہو جائے، بلکہ یہ عبادتیں جو آئی ہیں ہمارے کردار کو سنوارنے کے لیے آئی ہیں. اللہ رب تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. اگر ہم کھاتے بھی رہیں تو کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے، اور اگر ہم چھوڑ بھی دیں تو اضافہ ہونے والا نہیں ہے. جتنی عبادتیں ہیں
وہ عبادتیں اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے ہم پر فرض کی ہے تاکہ ہمارے کردار میں نکھار آ جائے۔ اگر عبادتیں بجا لانے کے باوجود اگر ہمارے کردار میں نکھار نہیں آ رہا ہے تو رب کائنات ارشاد فرماتا ہے یہ ایسے لوگ ہیں جو اس دنیا میں بھی نامراد ہیں اور آخرت میں بھی نامراد ہوں گے۔ تو ہم اسی طرف جا رہے ہیں، تو کردار کو ہم اپنی نکھاریں، کیونکہ کردار کے بغیر اسلام میں کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ کردار کی کیا اہمیت، میں اس طرف اشارہ کروں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو وہاں پر یہودیوں کا غلبہ تھا۔ ایک صاحب تھے جو مسجد قبلتین ہے، یعنی مدینہ منورہ سے 7 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے مسجد قبلتین، وہاں پر ایک کنواں تھا جس کا مالک یہودی تھا۔ وہاں سے لوگ پانی پیتے تھے مدینہ کے باشندے، تو اس کو کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ پانی ہے، کوئی بھی انسان ہو پانی کو منع نہیں کرے گا، کیونکہ وہ بنیادی ضرورت ہے انسان کی۔ تو وہ یہودی تھا تو سب کو پانی فراہم کرتا تھا، لیکن کسی شرارتی انسان نے اس کے کان بھرے جا کر کہا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے کنویں سے مسلمان بھی پانی پی رہے ہیں، ہم نے یہ بھی دیکھا کہ تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پانی سے استفادہ کر رہے ہیں، کیا تم ایسے لوگوں کو بھی پانی دو گے؟ اب اس کو شرارت سوجی، اس نے اعلان کر دیا کہ آج کے بعد ممنوع ہے مسلمانوں کے لیے یہاں سے پانی لینا۔ یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کوئی شخص جو اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے حوالے کر دے، اللہ رب تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں ایک گھر عطا فرمائے گا۔ بس یہ بات سننا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، کہا یا رسول اللہ وہ معاہدہ میں کرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرمائی۔ ذرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پر غور فرمائیں۔ حضور نے کیا فرمایا؟ کہا کہ وہ کنواں اگر کوئی خرید کر دے دے لوگوں کو، اس کے لیے جنت میں ایک گھر ہوگا، اتنا ہی کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے تو وہ شخص دیکھ کر خوش ہوا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں۔ وہ جانتا تھا کہ یہ بہت بڑے تاجر ہیں، ان کی بہت ساری برانچز ہیں، نہ صرف حجاز میں بلکہ بیرون حجاز بھی۔ تو وہ خوش ہو گیا کہ میں آج منہ مانگی قیمت ان سے دوں گا، کیونکہ پہلے سے ذہن بنا ہوا تھا اس کا فسادی ذہن۔ تو جیسے وہ آئے تو کہا کیا بات ہے کہ آج آپ ہمارے در پر آئے ہیں؟ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے آقا نے حکم فرمایا ہے کہ میں یہ کنواں خرید لوں، بتاؤ کیا دام لوگے؟ تو اس نے منمانی قیمت لگائی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر کسی سوچے سمجھے کے راضی ہو گئے۔ وہ سوچا کہ میں اس سے بھی زیادہ قیمت لگا سکتا تھا، میں اتنے پہ راضی ہوں، وہ تو یہ بھی دینے کے لیے تیار ہیں۔ پھر اس کے ذہن میں اور ایک منصوبہ آیا، کہا عثمان اس قیمت میں تو صرف آدھا آپ کو ملے گا، آدھا نہیں ملے گا۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں ڈبل قیمت دینے کے لیے تیار ہوں، پورا کنواں مجھ کو دے دو۔ اب اس کے ذہن میں آیا اور زیادہ بھی قیمت لے سکتا ہوں، لہذا آج کے طور پر معاہدہ صرف اتنا کرتے ہیں کہ آدھا کنواں آپ کا آدھا ہمارا۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا آدھا آدھا کیسے بانٹو گے؟ پانی کی تقسیم کیسے کرو گے؟ کوئی دیوار اٹھا کر آدھا ادھر آدھا ادھر تو کر نہیں سکتے۔ تو اس نے کہا آدھا آدھا کا معنی یہ ہے کہ ایک دن میں لوں گا پانی، ایک دن آپ اور آپ کے لوگ لیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہو گئے۔ اب یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ایک ایسا ارادہ ڈال رہا ہے جس سے دنیا پرستی کی بو آتی ہے۔ اس نے کہا آپ تاجر ہیں، یقیناً آپ کنواں خریدے ہیں تو فائدے کے لیے خریدے ہوں گے، میں اس پانی کو بیچتا ہوں تو آپ بھی بیچیں گے؟ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ہاں تم تجارت کرتے ہو، میں بھی تجارت کروں گا، لیکن آپ کی تجارت کا جو نقطۂ نظر تھا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی طرف تھا کہ یہ خرید کر دے دو گے لوگوں کو تو جنت میں گھر ملے گا، وہ تجارت کی طرف آپ کا ذہن تھا۔ تو آپ نے کہا ہاں میں بھی تجارت کروں گا۔ لہذا جب معاہدہ ختم ہوا تو یہ منہ مانگی قیمت، جس دن اس کا دن تھا منہ مانگی قیمت یہ لینے لگا لوگوں سے۔ لوگ پریشان تھے، جو غریب تھے وہ پانی لے نہیں سکے۔ دوسرے دن جب باری آئی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کر دیا کہ اس پانی سے نہ صرف مسلمان بلکہ یہودی بھی فری پانی لے کر جائے، اسے میں کوئی قیمت نہیں لوں گا، عیسائی بھی آئے لے کر جائے، کافر بھی آئے لے کر جائے، جو کوئی انسان ہے جس کو ضرورت ہے پانی کی وہ آئے اور لے کر جائے۔
اب ایک دن پورا فری پانی دے رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بیان فرمایا تھا کہ آپ کنواں لیں اور سب کے لیے تقسیم کریں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسلمانوں کے لیے آپ لیں اور وقف کر دیں تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ جنت میں آپ کا گھر بنائے گا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار دیکھیے, وہ بھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے. آپ جانتے تھے کہ مزاج مصطفیٰ کیا ہے. مزاج مصطفیٰ یہ تھا کہ کسی انسان کو تکلیف نہ پہنچے, چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو. اور ہم ہیں کہ جو عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, لیکن مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں. غیر تو چھوڑ دیجیے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کر دیا کہ جو کوئی چاہے وہ آئے فری لے کر جائے. اب اعلان سنا تو سب لوگ آتے جا رہے ہیں, پانی لے کر جاتے جا رہے ہیں, اور لوگوں کے دل میں خیال ہے کل یہودی کی باری آئے گی, وہ پیسے طلب کرے گا, لہذا آج ہی ذخیرہ کر لیتے ہیں. اب ایسا ہوا تو ایک دن وہ دیکھا کہ کوئی نہیں آئے. پھر جب باری آئی دوبارہ اس کی تو کوئی نہیں آئے. تو وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں آ کر عرض کرنے لگا حضور آپ یہ کنواں بھی لے لیجیے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے اب یہ مجبور ہو گیا. تو آپ نے کہا میں صرف کنواں نہیں لوں گا بلکہ باغ بھی لوں گا. تو جیسے ہی باغ کی بات ہوئی تو اس نے جو قیمت دی تو آپ نے ادا کر دی, اور وہ باغ کو بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عوام الناس کے لیے وقف کر دیا. اور آج کی تاریخ میں بھی اس کنویں کی جو الیکٹریسٹی کی بل ہے آج بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر ہے. آج تک اس کنویں سے انسانیت فائدہ حاصل کر رہی ہے. تو یہ کردار جب یہودیوں نے دیکھا تو انہوں نے دیکھا کہ ہمارا آدمی ہو کر ہم سے پیسے لے رہا تھا, یہ تو غیر ہے, لیکن اس کے باوجود فری پانی دے رہے ہیں. تو کئی لوگ اسلام قبول کر چکے. کردار میں یہ قوت ہوتی ہے. اسی لیے اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے بندے وہ نہیں ہیں جو نماز پڑھتے ہیں لیکن کردار ان کا مسخ ہو جائے. میرے بندے وہ نہیں ہیں جو روزہ رکھتے ہیں ان کا کردار مسخ ہو جائے. میرے بندے وہ نہیں ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہیں لیکن ان کا کردار نہ رہے. میرے بندے وہ نہیں ہیں جو حج کرتے ہیں لیکن کردار ان کا نہ ہو. میرے بندے تو وہ ہیں جو عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ ان کا جو معیار زندگی ہے وہ اعلیٰ ہوتا ہے, ان کا کردار جو ہوتا ہے وہ عمدہ ہوتا ہے. اسی لیے اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد افلح من زکاہا, تحقیق کہ کامیاب ہو گیا وہ شخص جو اپنے نفس کو پاک کرا, اور جو نفس کو پاک کرتا ہے اس کا کردار عمدہ ہو جاتا ہے. اور ایک واقعہ سنا کر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں کہ کردار کی کیا اہمیت ہوتی ہے. ایک مسلمان شہر میں آئے تھے تجارت کرنے کے لیے, روزی روزگار کے لیے. ایک دن چھٹی تھی تو سوچا کہ میں شکار کروں, تو شکار کو گئے تو ایک پرندہ نظر آیا تو وہ اس کو تیر مارنے لگے, لیکن نشانہ چوکا, ایک بچے کو جا کر لگ گیا جو عیسائی تھا, اور وہیں پر اس کی موت واقع ہو گئی. اور یہ مسلمان صاحب تھے, دوڑے دوڑے گئے تاکہ اس کو بچا سکے, لیکن جا کر دیکھا تو اس کی موت واقع ہو چکی تھی. اب اس کے والدین آئے اور لوگ بھی جمع ہو گئے. اور اب ہم سب جانتے ہیں کہ بچہ اگر وفات پا جائے, خاص طور پر بچہ, تو لوگ انتہائی برہم ہو جاتے ہیں. تو اس مسلم نوجوان پر عیسائی برہم ہو گئے. لیکن ایسے عالم میں بھی ایک عیسائی نے کہا کہ ہمارے شہر میں ایک مسلمان جج ہے, قاضی ہیں, لہذا ہم مقدمہ لے جاتے ہیں وہاں پر, ہم کو یقین ہے کہ انصاف ملے گا. دیکھیں کردار کی کیا اہمیت ہے. یہودی اور عیسائی بھی گواہی دے رہے ہیں کہ مسلمان کے پاس جائے گے تو انصاف ملے گا. اور کس کا مقدمہ لے جا رہے ہیں؟ مسلمان کا ہی مقدمہ لے جا رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود ان کو یقین تھا کہ مسلمان ہمارے حق میں فیصلہ کریں گے. لہذا جب قاضی کے پاس پہنچے تو قاضی نے پوچھا حال کیا ہے, تو نوجوان نے کہا ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی, لہذا یہ شخص فوت ہو گیا, یہ بچہ فوت ہو گیا. تو قاضی نے کہا آپ کے سامنے دو ہی راستے ہیں, یا تو آپ ورثہ کو راضی کر لیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی, اس بچے کا انتقال ہو گیا, نہیں تو آپ سے قصاص لیا جائے گا, یعنی آپ کو موت کی سزا سنا دی جائے گی. وہ شخص منتیں کرنے لگا, سماجت کرنے لگا. ہم جانتے ہیں کہ جو اعتقاد میں مخالف ہو ہمارا, وہ ہماری بات کبھی نہیں سنتا. تو ان لوگوں نے بات نہیں سنی. تو قاضی نے فیصلہ سنا دیا کہ جمعہ کے دن ان کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا. لہذا ان کو جیل میں بھیج دیا گیا. اتفاق سے جیل کا جو سپرنٹینڈنٹ تھا وہ بھی عیسائی تھا. اب یہ شخص جب جیل میں گیا تو سپرنٹینڈنٹ سے کہا بھائی میں نوکری کے لیے آیا تھا شہر میں, میرے گھر والوں کو پتہ نہیں ہے, اگر میرے کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا تو میری موت کی بھی خبر نہیں پہنچے گی اور وہ لوگ بہت پریشان ہو جائیں گے. اگر آپ مجھ کو اجازت دیں میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جمعہ سے پہلے میں آ جاؤں گا. اس نے بھی
مسلمانوں کا کردار اتنا اعلیٰ تھا، عیسائی نے فوری کہا ہاں آپ کہہ رہے ہیں تو یقیناً واپس آئیں گے، میں آپ کو اجازت دیتا ہوں۔ وہ شخص چلا گیا۔ جمعہ کے دن اب سب حیران ہیں کہ وہ نوجوان آیا نہیں ہے، اب ان کے بھی پسینے چھوٹ رہے ہیں۔ جیسے ہی قاضی صاحب آئے، کہا کہاں ہے وہ شخص؟ تو سپرنٹینڈنٹ نے کہا انہوں نے وعدہ کیا ہے مجھ سے کہ آج آ جائیں گے۔ تو قاضی صاحب ذرا غضبناک ہوئے کہ جن پر حد جاری کر دی گئی تھی آپ نے اس کو چھوڑ دیا، لہذا آج جتنے کیسز ہیں وہ کیسز ختم ہونے سے پہلے اگر وہ شخص نہیں آیا تو اس کے عوض میں آپ کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا۔ اب یہ جو مقدمہ لے کر آئے تھے وہ یہ بات سن رہے تھے، ان کے ذہن میں خیال آیا مرا ہوا جو بچہ ہے وہ بھی عیسائی، اب اس کے عوض میں جو سولی پر چڑھا دیا جائے گا وہ بھی عیسائی۔ اب یہ پریشان ہو گئے۔ اتنے میں لوگوں کی نگاہ پڑی کہ سامنے سے ایک نوجوان بھاگتے ہوئے آ رہا ہے، پسینے میں شرابور ہے، وہ اپنی قاضی صاحب کی طرف آ رہا ہے۔ جیسے ہی وہ آیا سب کے چہرے پر مسکان آ گئی کہ ہاں وہ شخص آ گیا جس کو سولی پر چڑھانا تھا۔ جیسے ہی وہ شخص داخل ہوا، یہ بچے کا والد، اس نے کہا بھائی آپ کو اچھا موقع تھا اپنی جان بچانے کا، آپ نہیں آتے اپنی جان بچا سکتے تھے، آپ آ کیوں گئے ہیں؟ تو اس شخص نے کہا میں نہیں آتا تو میں اپنی جان بچا سکتا تھا، لیکن اگر میں نہیں آتا تو لوگ میری شریعت پر انگلی اٹھاتے، میرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر انگلی اٹھاتے، مجھ کو گوارا نہیں ہوا۔ میں یہ گوارا کر سکتا ہوں کہ اپنی جان کو نچھاور کر دوں، لیکن آقا کی تعلیمات کو پامال کرنے میں راضی نہیں ہوں۔ جیسے ہی وہ جملے اس نے سنے، کہا کہ یہ کیا ایسا دین ہے کہ ایک تعلیم پر تم اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو؟ تو ہم جانتے ہیں کہ یہ دین ہے تو دین حق ہے۔ اور وہ قاضی صاحب پر گئے اور کہا کہ اے قاضی صاحب ہمارے پورے خاندان کو اسلام میں داخل فرمائیے۔ یہ ہے کردار کی اہمیت۔ آج مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں لیکن کردار نہیں ہے، روزہ رکھ رہے ہیں۔ بڑی افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جن خانقاہوں میں ہمارے کردار کو سنوارنا تھا وہاں پر بھی ایسے لوگ بیٹھے ہوئے جو آسارام باپو جیسے ہیں، جن کا کردار کچھ نہیں ہے، لیکن ہم نے ان کو ایسے اونچے مقامات پر بٹھا دیا ہے، ہم جانتے بھی نہیں ہیں کہ وہ ہے کیا حقیقت میں، لیکن ہم اپنے اس نادانی کی وجہ سے اسلام کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں، مسلم امت کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں، خانقاہی نظام کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں، اور اولیاء اکرام کے نام کو بھی بٹا لگا رہے ہیں۔ جب بھی ہم کسی بزرگ سے وابستہ ہوں تو سب میں پہلے کردار کو دیکھیں۔ کردار کے بغیر کوئی چیز قابل قبول نہیں ہے اسلام میں، چاہے ہم کتنے ہی اعلیٰ خاندان سے کیوں نہ تعلق رکھتے ہوں، ہمارے سر پر کتنا ہی خوبصورت امامہ شریف کیوں نہ ہو، ہم شیروانی اچھی کیوں نہ پہنے، لیکن جب تک کردار نہ ہوگا اس وقت تک اسلام میں کوئی چیز قابل قبول نہیں ہے۔ مسلمان جس وقت اس بات کو سمجھ جائیں گے، یقین جانیے مسلم معاشرے میں کوئی جعلی پیر آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ یہ جعلی پیروں نے اپنی دکان چلانے کے لیے حضرت سیدنا پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدنام کیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بدنام کیا ہے، اسلام کی نورانی تعلیمات کو بدنام کیا ہے۔ کیسے بزرگان دین تھے جنہوں نے نفس کو سنوارنا سکھایا تھا، آج ہم اسی گدی پر بیٹھ کر نفس کے غلام بن چکے ہیں۔ تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ایسے لوگ کامیاب نہیں ہوں گے۔ کون کامیاب ہوں گے؟ قد افلح من زکاہا، کامیاب ہوگا وہ شخص جو اپنے نفس کا تزکیہ کیا۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک عطا کیا جس میں ہم کوشش کر سکتے تھے کہ ہم اپنے نفس کا تزکیہ کریں۔ یقیناً ہم نے پورے رمضان المبارک میں خلوص کے ساتھ روزے رکھے ہیں۔ آپ سے ادباً گزارش ہے کہ اب آئندہ کی زندگی میں اپنی کردار کی طرف نظر ڈالیں، کہیں یہ کردار اگر مس ہو گیا تو یقین جانیے کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ ہمارا ایک روزہ قبول نہیں فرمائے گا۔ اگر ہمارا کردار ثمر گیا تو کوئی ایک ادا پر اللہ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت کا حقدار بنا دے گا۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مزاج کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں آپ